الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جب بھی کسی کمپنی نے کوئی پروڈکٹ جس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اس کو عام عوام میں مشہور کرنا ہو، اس کی تشہیر کرنی ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہو تو اس کے اوپر کسی مشہور کمپنی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر جو کانٹینٹ ہے، اس پروڈکٹ کے اندر جو مادہ ہے، جو مواد ہے، وہ سارے کا سارا ملاوٹ زدہ ہے، لیکن اس کے اوپر لیبل کسی مشہور کمپنی کا لگا دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کو خریدنا شروع کر دیں، ہمارا چورن بکنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے لوگ دین کے معاملے میں بھی اپنی ملاوٹ زدہ رفس کے ساتھ ملی جلی اپنی تعلیمات کو اہل سنت والجماعت کا نام دے کر ائمہ کے اقوال کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے لوگوں کے درمیان یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو دے رہے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، جبکہ وہ ان کا ذاتی اور ملاوٹ زدہ مواد ہے اور چورن ہے۔ اس کا اہل سنت والجماعت کی تعلیمات سے یا ائمہ اہل سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آج کل لوگوں نے ان کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہے، جیسے کسی ایسے بندے کے بارے میں، کوئی پولیٹیکل شخصیت کے بارے میں لوگ تان کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں اس طرح کی باتیں ڈال دی گئی ہیں، حدیثوں کو مولڈ کر کے، ان کے اندر تحریفات کر کے، ان کے ذوق چھپا کے، کہ وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرنے لگے۔ اور یہ لوگ خود بھی بولتے ہیں کہ ہماری زبانیں دراز ہوں گی، ہم اپنی زبانیں دراز کریں گے۔ اب ہم ان پر تلواریں تو نعوذ باللہ نہیں سونچ سکتے، لیکن ہم اپنی زبانیں کھولیں گے۔ جبکہ ائمہ اہل سنت کا یہ منہج رہا کہ ہم ان کے اوپر سکوت کریں گے، زبانوں کو نہیں کھولیں گے۔ یہ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تیرے ماموں، تیرے ماموں، تمہارے ماموں۔ میرے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے ماموں ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پورا لقب ہے خال المومنین، یعنی مومنین کے ماموں۔ یہ ایک لقب ہے، ایک اعزازی نام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ مومنین کے ماموں ہیں۔ آپ کا نہ تو مومنین کے ساتھ، نہ اسلام کے ساتھ، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ ہے۔ آپ خالد مومنین لقب کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذف ملامت کرتے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، آپ ان کی شان میں آنے والی فضیلتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں۔ کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں اور کبھی کہتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ بحری بیڑے والی روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت ملی ہے، تو کبھی کہتے ہیں نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود اتنے کنفیوز ہیں، آپ نے کیا اہل سنت والجماعت کا موقف آپ عوام تک پہنچانا ہے؟ آج ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ائمہ اہل سنت کا صحیح منہج ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، جس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کہا جا سکتا ہے؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام فتح مکہ سے قبل قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد قبول کیا؟ اور ہم اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین جو کہا جاتا ہے، اگر کوئی نہیں کہتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمام چیزوں پر ہم آج بات کریں گے۔ امام اہل سنت ابو عبداللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال کی روشنی میں۔ اینیویز، تو اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے اقوال سے۔ اس سلسلے میں جو پہلا قول میرے پاس موجود ہے یہ ہے السنہ للخلال، امام الخلال کی کتاب ہے السنہ، اس کے اندر انہوں نے باب باندھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اور اس کے اندر امیر معاویہ سے متعلق امام احمد بن حنبل کے اقوال کو نقل کیا۔ تو پہلی ہے 658 السنہ للخلال میں کہ حضرت ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک قوم کی طرف سے خط آیا، اس خط کا جو کانٹینٹ تھا، جو اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین نہیں کہتے۔ جیسے ہی امام احمد بن حنبل نے یہ پڑھا وہ غصے میں آ گئے،
اور کہا کہ ان کو یہاں پر کیا اعتراض ہے، ان لوگوں کو الگ کر دینا چاہیے حتی یتوبوا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں ان کو الگ کر دینا چاہیے۔ یہ کیوں خال المومنین کی فضیلت جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا اس سے انکار کرتے ہیں، جبکہ آپ کا کیا رد عمل ہے، تیرے ماموں پارٹی فلانا ٹمکانا۔ خیر وہ بھی آگے معاملہ بھی آئے گا، جب ہم باقی امام احمد بن حنبل کے اقوال پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اس کے بعد 659 اسی کے نیچے ایک اور امام احمد بن حنبل کا قول نقل ہوا کہ ابو حارث کہتے ہیں کہ ہم نے خط ابو عبداللہ کی طرف بھیجا۔ ابو عبداللہ کون؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ خط میں لکھا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ وہ امت کے ماموں ہیں، یعنی ہم نہ تو ان کو کاتب وحی مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو خال المومنین مانتے ہیں۔ یہ شاید انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں جو اس ٹائم بھی موجود تھے نا، اس طرح کی شرارتی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ایسے الفاظ کہے جو کہ سنہرے حروف میں لکھے جانے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسی بری بات کہی ہے کہ اس بات کو ردی میں پھینک دینا چاہیے، یہ قول ردی میں پھینک دینے کے لائق ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہم لوگ نہ تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں، آپ یہ باتیں کیوں بار بار کر رہے ہیں جب آپ سکوت کے قائل ہیں، آپ یہ بار بار لوگوں کے اوپر ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں، تو حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ بن جاتا ہے کہ جب کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فضیلت کا انکار کرے، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی حقیقت کو عام عوام کے سامنے لائیں۔ خیر، اسی طرح تیسرا قول جو امام احمد بن حنبل کا اسی کتاب کے اندر ہے، اسی طرح امام المروزی کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ ہمارا کیا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، ہمارا کیا مقابلہ؟ جبکہ یہاں لوگ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ہم اگر اس وقت ہوتے تو صحابہ پر تلواریں سونت لیتے۔ کیا سونت لیں گے؟ تلوار سونت لیتے۔ خیر، تو حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہمارا کیا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور کن کی طرف بھیجا گیا؟ اصحاب رسول، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس کو دلیل بنا کر انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ سب سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ ہم اپنے خلال اپنے کمنٹس نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں گو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ عادل ہیں، خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان تمام عدالتوں کے ساتھ، اس تمام عدل کے ساتھ بھی وہ صحابہ سے افضل نہیں ہے، صحابہ ان سے افضل ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے مسائل امام احمد بن حنبل، یہ لکھی ہے اسحاق بن ابراہیم بن ہانی نے۔ اس کے صفحہ نمبر 60 پر سوال نمبر 296 آیا کہ پوچھنے والے نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، ان کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اپنی زبانوں کو کھولتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی تعظیم ہے۔ جو صحابہ کی تعظیم نہ کرتا ہو اس کی اپنی تعظیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو امام احمد بن حنبل کے اس فتوے سے، اس قول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی اعلیٰ اور ان کی شان کتنی بہتر اور کتنی برتر ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے مناقب امام احمد بن حنبل، اس کے صفحہ نمبر 216 پر
پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ علی بھائی کا صحابہ کے بارے میں بیہیویئر، اس پر مجھے ایک بندے نے کمنٹ کیا، مجھے اس کا کمنٹ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو کل صحابہ مانتے ہیں؟ آپ نے جتنے کلپس لگائے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہیں اور آپ نے اوپر لکھ دیا صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ دوغلی پالیسی رکھی ہے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ امام احمد بن حنبل کا قول سن لیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ آپ کے اندر کا مرض نہ ٹھنڈا ہو جائے گا جو آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت میمونی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایک شخص کو دیکھو، جب تم کسی ایک شخص کو دیکھو جو تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر، جو تمام صحابہ میں سے، کل صحابہ میں سے ایک صحابی کا تذکرہ برے الفاظ میں کرتا، توہین نہیں، گالی نہیں، بدتمیزی نہیں، برے الفاظ میں کرتا ہوں، تو اس کے ایمان اور اسلام پر شک کرو۔ شخص اہل ایمان یا پھر صاحب اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ میرا تیرا نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، جو امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ جو لوگ یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہم اہل سنت والجماعت کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو سر یہ امام اہل سنت کا نظریہ میں نے یہاں پر پیش کر دیا۔ یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو پھر امام ابن حجر اسقلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں جو کہ شرح بخاری ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام فتح مکہ سے قبول کر لیا تھا اور ان کے والدین نے بعد میں کیا، ان کے والدین نے بعد میں کیا۔ اب وہ لوگ جو کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے جملے کستے ہیں، ان کے طنز کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف میمز بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف میمز پر تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے جواب میں جب میمز بنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں میوزک حرام ہے، آپ کی میمز میں میوزک کیوں ہے؟ کیا بات ہے! یہ صحابہ کے بارے میں ہر قسم کی زبان کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب میں نے کہا کہ علی بھائی بیانڈ ریپیئرنگ ہے تو ان سے برداشت۔ تو علی بھائی کے فارمولے پہ چلتے ہوئے آپ سب کو سنیں، ہمیں بھی سنیں، جو میں نے ابھی حوالے آپ کو دیے اسکرین شاٹ چل رہے ہوں گے وہ بھی دیکھ لیں، اور اپنا محاسبہ اور اپنا مواقبہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہی ہیں، اہل سنت والجماعت کے منہج پر ہی ہیں، یا کہیں بھٹک تو نہیں گئے، کہیں بہک تو نہیں گئے، کسی نے انگلی پکڑ کے سائڈ پر تو نہیں لے گیا آپ۔ تو برائے کرم تحقیق کیجئے، آنکھوں کو کھولیے اور سچ بولیے، سچ سنیے اور سچ کو ہی عام کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو راسخ فرمائے، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو راسخ فرمائے، اور کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں آپ سے بھی اور اپنے رب سے بھی معافی کا درخواست گزار ہوں، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح کا طلبگار ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔